السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج اسمیر بٹ سیریز کا پارٹ 3 ریڈ کریں گے ہم۔ بہت زبردست، بہت کمال کی ناول ہے۔ میں نے کمپلیٹ پارٹ ریڈ کیا اور مجھے اتنا مزہ آیا۔ یہ تیسرا پارٹ تو اور بھی زبردست ہے، بہت کامیڈی ہے، بہت زبردست ہے، اور کچھ اس طرح سے ہے کہ جوائنٹ فیملی بیس ہے یہ ناول، اور کزنس کا فن ہے، بہت نوک جھونک ہے کزنس کی آپس میں، لائٹ سی اور فنی سی ناول ہے۔ اور ہماری ناول کا جو ہیرو ہے بہت ہی غصے والا ہے اور روڈ ہے، اور آج ہم شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ رویہ اس محاورے کو بہت سیریس لیتی ہے اس میں، اور خوب عمل کرتی ہے، اور کتنا مزہ آتا ہے اس میں، وہ سننے میں بڑا زبردست ہے۔ اور ہماری ناول کا نام ہے مشکلیں مجھ پہ پڑی ہے اتنی، اور اسے تحریر کیا ہے عفت سحر پاشا۔ ان کی کچھ ناول میں عفت سحر طاہر لکھا ہوا رہتا ہے اور کچھ میں پاشا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ چلے بڑھتے ہیں ہماری ناول کی جانب۔ اب تو ان سب پر مجھے زبردستی اسمیر بٹ کے دل میں گھسانے کا جنون سوار ہو گیا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ محض میری شکل و صورت سے متاثر ہونے والا نہیں تھا، اور میک اپ اسے ویسے ہی پسند نہیں تھا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ساری سر جوڑ کے بیٹھی تھی اور میں سرد آہ پہ آہ بھر جا رہی تھی۔ کس قدر مشکل طبیعت کا مالک ہے یہ اسمیر بٹ، فائقہ نے جل کر کہا۔ تو میں نے تصحیح کی، بھائی جان تمہارا۔ مانو نے دانتوں تلے انگلیاں دبائی تو زرمینہ چیخ اٹھی، کیونکہ وہ ناتواں انگلیاں اسی کی تھی جو اب فگار حالت میں تھی۔ اللہ نہ کرے، میں ہول اٹھی، بھائی ہوگا وہ تمہارا، میری تو صرف جان۔ بے حد دل سے کہا تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کمبختو ہنسو مت، اور مجھے اسمیر بٹ کے دل میں اترنے کا راستہ بتاؤ۔ میں ان دنوں بے حد دکھی ہو رہی تھی۔ شوہر کے دل میں اترنے کا راستہ مادے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ چڑیا تھی، میری ماں جائی، یعنی میری اپنی ذاتی سگی بہن، اور اس قدر تخریب کارانہ بیان۔ سب کی آنکھیں چمکی تو مجبوراً مجھے آنکھیں دکھانا پڑی۔ خبردار، مجھے کوئی آسان بلکہ شارٹ کٹ بتاؤ، بے وقوف۔ سب سے آسان راستہ یہی ہے، یعنی مادے والا، فائقہ نے سمجھایا۔ مگر کچن کا نام سنتے ہی مجھے تو رونا آنے لگا۔ مجھے کوئی ٹفن باکس لے کے اس کے دل میں نہیں اترنا، اور نہ ہی پکنک منانے جانا ہے، بس اس کے دل پہ کنڈا ڈالنا ہے۔ دل ہے یا وابڈا کا کھمبا؟ مانو چمک کر بولی، دیکھو فی الحال تو میں کچن میں کام والی افورڈ کر سکتی ہوں۔ یہ مینا ہے نا، کون سا اس کی شادی ہو چلی ہے، 2-4 سال اور انتظار کر لے تو شادی کے بعد میرا کافی عرصہ سکون سے گزر سکتا ہے۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا تو زرمینہ نے پارلر مجھے چبویا۔ مجبوراً مجھے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا پڑی، بلکہ اسی وقت کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ میں اسمیر بٹ کو اپنے کوکنگ کے نت نئے کرشموں سے متاثر کرنے کی کوشش کروں گی۔ شروع کہاں سے کیا جائے؟ ایک تو یہ اتنی نکمی ہے، سوائے گلاس میں پانی ڈالنے کے اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اب سب کو نئی فکر لگی، مجھے مائنڈ کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ یہ ایک کڑی حقیقت تھی اس لیے میں دبکی رہی۔ پھر طے ہو گیا کہ صبح اسمیر بٹ کو ناشتہ میں بنا کے دوں گی۔ سب سے آسان تو انڈا پکانا ہی ہے، فرائی ایگ، بھائی کو پسند بھی ہے۔ زرمینہ نے سب سے آسان ڈش بتائی تو میں بمشکل ہنسی۔ ارے واہ، انڈا بنانا ہے؟ بھائی بنے بنائے کو کیا بنانا، تم وہ بھی کر لو تو غنیمت ہے، زرمینہ نے طنز کیا تو میں کھسیا کر رہ گئی۔ اگلی صبح، بلکہ کافی صبح، کسی نے خاصی بدتمیزی سے میرے منہ سے کمبل کھینچا۔ کیا ہے؟ میں نے عین سر پہ جلتی ٹیوب لائٹ سے بچنے کے لیے بازو آنکھوں پر رکھے اور حسب استطاعت دھاڑی۔ اٹھ جاؤ، انڈا بلا رہا ہے، سیٹی بجا رہا ہے، فائقہ میرے کان میں گنگنائی تھی۔ سحری کھانی ہے؟ اسمیر بٹ نے۔ میں نے تلملا کر اسے گھورا تو اس نے ٹائم پیس اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے نچایا۔ 7:30 بج رہے، 8 بجے تک ناشتہ تیار ہونا چاہیے، کیونکہ ٹھیک 8:30 بجے اسے آفس پہنچنا ہوتا ہے۔ اوہ نو، میں روحاں سی ہونے لگی۔ BA کے ایگزامز کے بعد رزلٹ تک میں نے مزے ہی مزے سوچے ہوئے تھے، یہ افتاد تو ذہن میں کہیں بھی نہیں تھی۔ فائقہ اور زرمینہ نے ہی مجھے پکڑ دھکڑ کے منہ پہ پانی کا ایک آدھ چھٹا ڈالا، اور ساتھ ساتھ غیرت بھی دلائی۔ منگیتروں کے لیے لڑکیاں کیا کچھ نہیں کرتی، ایک تم ہو جو صبح 7:30 بجے ایک انڈا فرائی نہیں کر سکتی۔ کتنے ارمانوں سے میرے بھائی نے تمہیں خاتون کا دسترخوان اور کھانا خزانہ گفٹ کی تھی، اور تم لوگ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے انہیں کچن سے پلٹتے دیکھ کر گڑبڑائی۔ سونے، دانت نکالتی مجھے زہر لگی، اور پھر میں تھی اور کچن کی تنہائی۔
سوئے ذہن اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے فرائنگ پین چولہے پر رکھا اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر آگ جلتی رہی، تب مجھے خیال آیا کہ میں نے فرائنگ پین میں انڈا تو ڈالا ہی نہیں۔ اپنی عقل کو کوستے فریج میں سے انڈا نکالا اور ذہن کو حاضر ناظر کرتے زرمینہ کی ہدایت کے مطابق فرائنگ پین میں جی بھر کے تیل ڈالا۔ زرمینہ نے شاید چمچ بھر کے کہا تھا۔ مجھے خیال گزرا اگلے 5 منٹ میں نے انڈا توڑنے کے لیے کوئی ہتھیار ڈھونڈنے میں لگایا، پھر یہ فریضہ چھری سے سر انجام دیا اور اللہ کا نام لے کر اپنی طرف سے بہت احتیاط سے انڈا فرائنگ پین میں ڈال دیا، لیکن شاید کچھ اونچائی سے ڈالا تھا، اس لیے ناہنجار کوکنگ آئل تڑپ کر میرے پیر پہ آ گرا۔ اب میں پورے کچن میں ناچ رہی تھی اور انڈا فرائنگ پین میں۔ خیر جو بھی تھا، اب سر پہ پڑی مصیبت کاٹنی تو تھی نا۔ ادھر انڈا تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو چکا تھا، بس اس کی ہلکی ہلکی آہیں کراہیں جاری تھی میری طرح۔ میں نے چمچے سے اسے گھسیٹ گھساٹ کے پلیٹ میں منتقل کر ہی لیا۔ اللہ تیرا شکر، انڈا فرائی کرنے کے بعد میرے حوصلے کافی بلند ہو چکے تھے۔ میں نے جذبات میں آ کر ٹوسٹر میں ڈبل روٹی کے 2 سلائس بھی ڈال دیے۔ آج میں ازمیر جان کو اپنی ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گی، اور یہ خیال اس قدر خوشکن تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی دیر کے لیے اس میں کھوئی رہی، اور جب ٹوسٹر سے ٹوسٹ باہر نکالے تو جل چکے تھے۔ خود کو کوستے ہوئے میں نے جلدی سے دوسرے ٹوسٹر میں ڈالے اور فریج میں سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈالا اور مائکرو ویو میں گرم ہونے کو رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ فریج میں سے مارجرین تو نکالا ہی نہیں۔ اس نکالی میں تو دوسرے ٹوسٹ بھی حسب توفیق سیاہ پڑ چکے تھے۔ یا اللہ، میں روحاں سی ہو گئی۔ ادھر سے ازمیر بٹ کے ناشتے کے لیے پکار سنائی دے رہی تھی، وہ زرمینہ کو آواز دے رہا تھا۔ اچھی طرح غور و فکر کے بعد پھر میں نے نسبتاً کم کالے ٹوسٹ اٹھا کے پلیٹ میں رکھے اور ٹرے تیار کر کے چل دی۔ مینا کدھر ہے؟ اس نے مجھے گھورا تو میں نے ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے سفید جھوٹ بولا، وہ سو رہی ہے۔ حسب توقع اس نے تیوری چڑھائی، ابھی تک سو رہی ہے؟ نالائق! ہاں جی، سوگر لڑکیوں کی اتوار تھوڑی ہوتے ہیں دن چڑھے بستر میں پڑے رہنا۔ اللہ شکر مجھے ایسی کوئی بد عادت نہیں ہے۔ رات بستر میں جاتے ہوئے بھی صبح اٹھنے کا خیال ذہن میں رہتا ہے، تبھی تو سویرے تڑکے ہی چڑیوں کی مانی یہ کیا ہے؟ میں اسے جوش و خروش سے اپنی سحر خیزی کی مد میں مزید آدھا گھنٹہ بول لیتی، اگر اس کی بہت پریشان سی آواز میری سماعت سے نہ ٹکراتی۔ وہ تحیر سے پلیٹ میں موجود عجیب الخلقت سی شے کو دیکھنے کے بعد اب مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب کوئی بندہ آپ کی پکائی ہوئی چیز کو دیکھ کر بھی نہ سمجھ پائے کہ کیا پکایا گیا ہے تو یہ یقیناً شرمندگی ہی کی بات ہوتی ہے، مگر ڈھٹائی زندہ باد۔ یہ انڈا ہے، میں نے چور لہجے میں بتایا تو اس کا موڈ آف ہونے لگا۔ یہ مرغیوں کا ذوق اس قدر خراب کب سے ہو گیا جو اس طرح کے انڈے دینے لگی؟ شاید اسے برڈ فلو ہو جس مرغی کا یہ انڈا ہے۔ میں نے یاد آنے پہ حسب ما تقدم کے طور پر فوراً کہا تو مجھے کھورنے لگا، انڈا بھی تلنا نہیں آتا تمہیں؟ بس انڈا ہی پکانا نہیں آتا، باقی سب تو فر آتا ہے۔ میں منمنائی، ہاں مثلاً فلمی گوسپ، کپڑوں کی ڈیزائننگ، فیشن کے نئے طریقے۔ دوسری طرف طنز کا معیار اور بلند ہوا۔ لو جی، گئی بھینس پانی میں، یعنی کہ نیکی کرو دریا میں ڈال لو، اور پتہ نہیں کیا، میرا تو دل جل کے کباب ہی ہو گیا۔ یعنی جس کے لیے چڑیوں کی طرح سحری کے وقت اٹھی تھی، اسے اپنی ناک کے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اور یہ اس نے ٹوسٹ اٹھا کر دوبارہ پلیٹ میں پٹکا تو اس کی اچھی خاصی آواز آئی۔ اسے کھانے کے بعد تو یقیناً نئی بتی سی لگوانا پڑے گی۔ بنا گیا، دیکھو اسے خراب کرنے میں میرا کوئی قصور نہیں، ٹوسٹر ہی خراب تھا۔ میں نے صفائی پیش کی، میری قسمت ہی خراب ہے۔ غصے سے کہہ کر ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا۔ ہائے، میں دل ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی۔ اس کے جاتے ہی فائقہ اور زرمینہ میرے سر ہو گئی۔ واہ واہ، کیا ناشتہ کرایا ہے ایک منگیتر نے اپنے منگیتر کو۔ یہ طنز فائقہ کا تھا، جبکہ مینا کے تیور خطرناک تھے۔ اور میری شان میں کیا قصیدے پڑھ رہی تھی؟ گدھی! ارے میں نہ جگاؤں تو حشر تک پڑی سوتی رہو تم، پوستی، اور مقابلہ کرنے چلی معصوم چڑیوں سے۔ وہ ایک خونخوار نند تھی، مجھے فوراً ہی ہاتھ جوڑنے پڑے۔ خدا کسی کو رویہ گل جیسی منگیتر نہ دے۔ فائقہ نے دل کے ففولے پھوڑے تو میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ بیچارہ میرو، کل اسے اچھا سا ناشتہ کرانا پڑے گا۔ وہ ازمیر بٹ کی ہمدردی میں کھل رہی تھی۔ خبردار جو تم نے میرے منگیتر کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی ہو تو۔ میں نے غیرت میں آ کر اس سے للکارا۔ اب میں جی جان سے اس کے دل، گردے، جگر و پھیپھڑوں میں گھسنے کی کوشش کروں گی، میں طے کر لیا۔ پھر اونچی آواز مزید اضافہ کیا، اور جب رویہ گل کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو اسے دادا جان کی تاریخی بندوق بھی نہیں بدل سکتی۔ وہ بیچاری اپنی جگہ تو آج تک بدل نہیں سکتی، تمہارا فیصلہ کیا خاک بدلے گی؟ مانو نے اندر داخل ہوتے فرمایا۔ میں اسے گھور کے رہ گئی، اور جب میں نے کچن سنبھالا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے کیا مصیبت مول لے لی ہے۔ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔
मंगेतर के दिल में फौज लेकर थोड़ा उतरा जाता है। आखिरकार मेरी माँ जाही को मुझ पर तरस आया। तुम वो किताबें क्यों नहीं देखती जो इस्मीर भाई ने तुम्हें गिफ्ट की थी? उनमें अच्छी खासी तरकीबें होगी ना खानों की। मेरा जहन एकदम हल्का फुल्का हो गया। यानी मैं ऐसे ही इन टिके टिके के लोगों की मन्नतें कर रही हूँ। मैंने हकारत से उन सब की तरफ देखा। हाँ, मेरी इस कदर जसारत पे उनके मुंह खुले रह गए। अब तुम देखना इस्मीर बट कैसे मेरी मुट्ठी में आता है और इस नन्नत साहिबा की मैं कैसे यहाँ से छुट्टी कराती हूँ। मेरे इरादे कुछ ज़्यादा ही बुलंद थे। जमीना मुंह पे हाथ फेर के रह गई। मैं उन सब की लान तान की परवाह किए बगैर अपने कमरे में आ गई। कल इतवार की छुट्टी थी। मैंने सोच लिया कि कल सब घर वालों को अपने हाथों से शानदार खाना खिलाऊंगी, यानी पका के। बहुत गौर फिक्र के बाद, बल्कि तफक्कुर के बाद, मैंने खाने में कड़ाही गोश्त, पुलाव और मीठे में रसमलाई का सोचा। सबसे आसान मुझे ये चीज़ें लगी। रसमलाई तो यूं भी डिब्बा पैक मिल जाती है। लो जी, समझ लो, कल का खाना तैयार। मैंने यूं हाथ झाड़े जैसे पका कर फारिग हो गई हूँ। अगले रोज़ घर की ख्वातीन को तो जैसे मेरी कुकिंग का सुनकर सख्ता ही हो गया, मगर मुझे भला किसी की क्या परवाह। हाँ, दादी जान खुश थी। चलो इसी बहाने नगोड़ी किचन में तो घुसेगी। ये तखातुब मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैं भी एक अच्छा सा खाना तैयार करके सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाली थी। चलो भाई, बाहर निकलो। मैंने चुटकी बचाकर एमन और फायका को किचन से बाहर निकालने का इशारा किया। क्यों भाई, मार्शल लॉ लग गया है क्या? बर्तन धोने से फारिग होकर अपने दुपट्टे से हाथ खुश करती जरमीना ने तंज किया। आज मेरा गोल्डन डे है। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करने वाली हूँ और इससे पहले तुम लोगों की मैं शक्ल देखकर बदशगुनी नहीं करना चाहती। मैंने बेमुरवती की हद की। ये मुंह और मलाइका मसूर। फायका को मुहावरों की टांग तोड़ने में मलाइका हासिल था। बिल्कुल, मेरे साथ तो किसी मलाइका ही का मुकाबला हो सकता है। मैं इतराई। अभी जब प्याज काटनी पड़े, लहसुन छीलना पड़े, मसाला भूनना पड़े, तो मैं टीवी लाउंज में ही में बैठी हूँ। खबरदार जो मुझे आवाज़ देने की कोशिश की तो। जमीना ने आखिरी में चबा चबा कर कहा। तो मेरी बत्तीसी जो इतनी मदद के ख्याल से निकल रही थी, गड़ाप से अंदर चली गई। बाकी दो भी उसके पीछे मुझे घूरती चली गई। तो मैं आह भर के खातून का दस्तरखान खोलने लगी। खाना पकाना इस कदर मुश्किल काम है, ये सही मानों में मुझे उस रोज़ पता चला। मगर इज़मीर बट का ख्याल हर मुश्किल को आसान किए दे रहा था। और कुछ बकौल शायर मुश्किलें इतनी पड़े मुझ पे कि आसा हो गई। पुलाव को दम पे रखते मेरा अपना दम निकलने वाला हो गया। हौसला हौसला रोए गुल। मंगेतर के दिल का रास्ता मादे से होके आता है। मैंने हजारवें बार खुद को याद दिलाया और फिर खाना तैयार हो गया। जी जनाब, पुलाव दम पे पड़ा है, कढ़ाई गोश्त तैयार है और रस मलाई ठंडी होने के लिए फ्रिज में जा चुकी थी। फायका ने रेशियन सलाद और जरमीना ने रायता बना लिया था। मैं नहाने के लिए घुस गई। सबसे अच्छा जोड़ा पहन के जब मैं आई तो मुझे ध्यान आया। पुलाव का दम उतार दिया। मैंने जरमीना से पूछा तो बेरुखी से बोली, मुझे क्या जरूरत थी? खुद ही हमें किचन बदर किया था तुमने। जलील। मैं दांत कचकचा कर किचन की जानिब भागी। वहाँ चिड़िया और एमन पहले ही से मौजूद पुलाव के दर्शन करी थी। दम आ गया। मैं पुरजोश थी। आखिर को मेरे जिंदगी की पहली खानादारी थी। अफसोस, दम आया नहीं बल्कि दम निकल चुका है। चिड़िया ने गहरी सांस भरी तो मेरा दिल थक से रह गया। मेरे सारे दिन की मेहनत। चलो अब खाना लगा दे। सब लोग खाने की रुनुमाई के लिए बेताब हो रहे। एमन तेजी से अंदर आई तो वहाँ की सदमाती फिजा देख के ठिठक गई। कौन फौत हो गया? पुलाव। फायका गहरी सांस भरते हुए बर्तन निकालने लगी। ये तुम ही निकालो। चिड़िया पुलाव का देगचा छोड़ के पीछे हट गई। डोंगे में निकालोगी कि डिश में? एमन ने मासूमियत से पूछा तो जी चाहा एक चमचा से जड़ दूं, मगर फिलहाल तो मौजूदा मसले से निमटना था। पुलाव को डिश में मुंतकिल करना एक बेहद मुश्किल अमर साबित हुआ। अव्वल तो चावल देगचे को छोड़ने पर राजी ही न होते और अगर देगचे से निकल ही आते तो चमचे से चिपक जाते। अलगज चावल जिस हियत के साथ देगचे से निकल रहे थे उसी तरह डिश में रखे जा रहे थे। ऊपर से चावलों में से झांकती हड्डियां और बोटियां। या अल्लाह, किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। ये जरमीना थी, झरझरी लेकर बोली। मैं चावलों की मुंतकिली से परेशान थी, खिसिया के रह गई। जिसे एतराज़ है वो ना खाए। मुझे गुस्सा आया तो सब कुछ वहीं छोड़ के मैं अपने कमरे में आ गई। इज़मीर बट मुझे खुद से दूर जाता महसूस हुआ। निकम्मियाँ निकम्मियाँ। मैंने जी भर के उन्हें गालियाँ दी। वो मेरी मदद कर सकती थी, मगर उन्होंने जानबूझ के मुझे इज़मीर बट की नज़रों से गिराने की कोशिश की थी। और कोरमा नहीं, कढ़ाई गोश्त मैं कराही कितनी मेहनत से और भून भून के पकाया था, जिसकी बोटी चक्के फायका कितनी ही देर चबाती रही। ये चिंगम है या रबड़? बकौल उसके चबा चबा के जबड़े दुख गए, मगर
بوٹی گل نہیں رہی۔ ایک آدھ مرتبہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا مگر میں سوتی بنی رہی۔ مگر بلی کی ماں کب تک خیر منائیں گی یا شاید بکری کی۔ فائقہ کی طرح میرے محاورے بھی الٹ پھیریاں کھا رہے تھے۔ شام کو دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ ضمیر بٹ کے حضور میری پیشی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں انعام دینا چاہتا ہو، آخر اتنا اچھا کھانا پکا کے کھلایا ہے تم نے۔ یہ زرمینہ تھی میری نند، گلی کا گند۔ میں نہیں جا رہی، بھلا شیر کی کچھار میں جاتی میں تو وہ خود یہاں آ جائے گا، وہ تمہیں انعام دینے کو بے تاب ہو رہا ہے۔ فائقہ نے مجھے دھمکایا تو مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ زیادہ غصے میں تو نہیں ہے، مجھے خیال آیا تو سیاہ غصے سے بھری آنکھیں ذہن کے پردے پر لہرا گئی۔ نہیں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ دادا جان کی تاریخی بندوق کے آس پاس ہی ٹہل رہا ہے، بھوکے شیر کی طرح۔ ایمن ہنسی تھی۔ میں انہیں گھورتی لعنت ملامت کرتی اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ تب مجھے خیال آیا کہ منگیتر نہیں بلکہ شوہر کے دل کا راستہ مادے سے ہو کے جاتا ہے، اب وہ بھی ہر شوہر کے نہیں۔ جلد و جلال تو کا ورد کرتی میں آنکھیں بند کر کے اس کے کمرے میں گھسی تھی۔ یہ کون سے جن حاضر کرنے لگی ہو؟ خلاف معمول معتدل لہجہ، غصے کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ پٹ سے میری آنکھیں کھل گئی۔ وہ تم نے بلایا تھا مجھے؟ اب یقیناً ڈانٹ پڑنی تھی، بے عزتی قسمت میں لکھی تھی تو انتظار مانی دارت۔ ہاں، شاباشی دینی تھی تمہیں۔ وہ مسکرایا۔ شاباش؟ کیا طنزی انداز ہے، شاباش والی کون سی بات ہے بھلا اس میں نے تھوک نگل کر حلق تر کیا۔ پھر بھی انعام تو تمہیں ملنا ہی چاہیے، کہو کیا چاہیے؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ یا اللہ، میں دل ہی دل میں کراہی، اتنا خوبصورت نہ مسکراؤ اللہ کے بندے، مجھے خواہ مخواہ محبت ہوئے جا رہی ہے۔ بتاؤ نا، اتنا اچھا کھانا، بلکہ بازاری کھانوں جیسا ہی ذائقہ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور میں پیچھے۔ کم از کم اس کے ہاتھوں میں ہرگز مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے پلاسٹر آف پیرس جیسی رس ملائی گھوم رہی تھی۔ یہ تو تمہارا اخلاق ہے جو تم ایسا سوچتے ہو۔ میں نے تو تمہاری گفٹ کی کوئی کتاب میں سے دیکھ کے کھانا بنایا تھا، مجھے کیا پتا تھا ایسا کھانا بن جائے گا۔ مجھے رونا آنے لگا۔ ان سب میں سے بھی کسی نے میری مدد نہیں کی، سب کی سب نکمی اور نالائق ہے۔ میں نے اکیلی پیاز کاٹی، یہ دیکھو میرے ہاتھوں کا حال، 2 دفعہ چھری لگی ہے، آنکھوں میں سے پانی نکلا وہ الگ۔ میں ان سب کو تمہاری شاگردی میں دینے کا سوچ رہا ہوں۔ پھر سے مسکرایا۔ میں دروازے کے قریب ترین بس بھاگنے والے انداز میں ہی کھڑی تھی، جس طرح بھگو بھگو کے مار رہا تھا اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ دادا جان کی تاریخی بندوق کی کارکردگی آج مجھ ہی سے چیک کر لیتا۔ میں اپنے مخصوص اضطراری انداز میں انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب تو مجھ پہ ایک باقاعدہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے دل تک تو نہیں، شاید میں اپنی قبر تک راستہ بنا بیٹھی تھی۔ اتنی خوبصورت انگلیوں کا ستیاناش مت کرو، ابھی تو ان ہاتھوں سے تمہیں ایسے ہی بہت سے لذیذ کھانے بنانے ہیں۔ اتنا میٹھا لہجہ! میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ دروازے سے کان لگائے کھڑی زرمینہ کی کمر دوہری ہو گئی، کیونکہ اس کے اوپر یہ اوندھی ہو کر کان لگائے فائقہ اور اس کے اوپر چڑیا کھڑی تھی۔ پرے مرو، ایک تو ویسے ہی اندر خاموش فلم چل رہی ہے اور اس پہ یہ مہنگائی کی طرح میری کمر توڑ رہی ہے۔ زرمینہ ایک دم سے سیدھی ہوئی تو تینوں ریڑھی سے گرنے والے سیب کی طرح ادھر ادھر لڑک کے گری۔ تیرا ستیاناش ہو مینا، تو اچھے برقو تر سے، فائقہ بڑی بوڑھیوں کی طرح بولی۔ چل نہیں، بڑی آئی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں میری بہن اندر زندہ بھی ہے یا وہ ظالم شخص اسے کیف کردار تک پہنچا چکا ہے۔ چڑیا پر رکت طاری ہونے لگی۔ ہاں، ضمیر بٹ سے کچھ بعید نہیں، دادا جان کی کرسی سنبھال لی اس نے۔ فائقہ نے جھرجھری لیتے ہمدردی دکھائی تھی۔ کیا ہوا، بچ گئی روئے ہگل؟ ایمن پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگی آئی۔ لگ تو نہیں رہا۔ زرمینہ نے اسی اندر چھائی خاموشی سے اندازہ لگایا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور میں اندر سے باہر نکلی۔ چہرے پہ چھائی سرخی، پاؤں کہیں کو ٹھاؤں اور کہیں اور پڑے۔ اوہو! زرمینہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ لگتا ہے بڑی رومانٹک گفتگو ہوئی ہے۔ مجھے گھسیٹتے لاؤنج میں لے آئی۔ یہ چہرے کی سرخی، یہ چال کا بانک پن، جسم پہ طاری کپکپی اور میرے تجزیے میں مصروف تھی۔ کمبختوں، لعنتوں، کمینوں! میں پھٹ پڑی تو ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی۔ ضمیر بٹ کے لیے بریانی، قورمہ اور فرنی کس نے منگوائی تھی؟ ہاں، کس قدر خبیث بلکہ احسان فراموش ہے تو! روئی، ہم سب کی 2 ماہ کی پاکٹ منی خرچ ہوئی ہے، تب کہیں جا کے تیرے کرتوت پہ پردہ پڑا ہے۔ فائقہ تڑپ اٹھی۔ وہ مہا کنجوس گردانی جاتی تھی پیسوں کے معاملے میں۔ ہائے نہ، کیا ہوتا مجھ پہ یہ ظالمانہ احسان! میں باقاعدہ رونے کو تھی۔ یہ چہرے کی سرخی غصے سے دماغ کھولنے کی وجہ سے ہے، اسی لیے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، پاؤں کہیں کا کہیں پڑ رہا ہے۔ میں نے دانت پیسے، مگر اسے تو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ ایمن مطیر تھی۔ تم سب کی بیوقوفی کی وجہ سے، میں دھاڑی پھر بیان کرنے والے انداز میں بولی۔ کیا تھا اگر وہ میرے ہاتھ سے بنی پلاسٹر آف پیرس جیسی رس ملائی اور دبلا جیسا
पुलाव और जली हुई कढ़ाई खा लेता, तुम्हारा क्या जाता कमबख्तो। ये होते हैं नाशुक्रे, मंगेतर के दिल का रास्ता सीधा हो गया, इसकी कोई खुशी नहीं है, लेके बैन डाल रही है। जरमीना को गुस्सा आया, अपने लिए थोड़ी, तुम लोगों के लिए रो रही हूँ। मैंने फायका के दुपट्टे से नाक रगड़ी तो उसने मुझे एक झापड़ रसीद कर दिया। हमारे लिए क्यों? वह हैरान हुई। क्योंकि ये बेवकूफ़ो, इस्मीर भट्ट को खाना इस कदर पसंद आया है कि उसने अपने दोस्त की फैमिली को खाने पे इनवाइट कर लिया है, और उम्मीद वो आसिक है कि अब तुम लोगों को जो खाना मंगवाना पड़ेगा उस पर तुम सबकी 4-4 माह की पॉकेट मनी ज़रूर खर्च होगी। मैंने धमाका किया तो सबसे पहले बेहोश होके गिरने वालों में फायका थी, जबकि बाकी अपना अपना जिगर थामे बैठी थी। तब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मादे के रास्ते दिल में उतरना कुछ खास मुनाफा बख्श नहीं, बल्कि कभी कभार तो उसमें अच्छा खासा खर्चा उठ जाता है। सच में बड़ी ज़बरदस्त नॉवल है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं सोच रही हूँ कि इतने टाइम से मैंने रीड क्यों नहीं की। इतनी प्यारी सी नॉवल, सच में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही चेहरे की स्माइल ही नहीं जा रही। वाह क्या नॉवल है यार, सच में। उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप लोग भी नॉवल को इसी तरह एंजॉय कर रहे होगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और मुस्कुराते रहें, खुश रहें और दुआ में याद रखें मुझे भी। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।